کیا ایک عام سا چمٹا کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے امر بنا سکتا ہے؟ کیا صرف ایک آواز پورے پنجاب کی پہچان بن سکتی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جگنی جیسے آج کروڑوں لوگ محمد عالم لوہار کی شناخت سمجھتے ہیں، دراصل ایک صدیوں پرانی پنجابی لوک روایت ہے؟ پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ جب بھی جگنی کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں جو نام آتا ہے وہ ہے محمد عالم لوہار، اور ان کی آواز ہماری سماعتوں میں گونجتی ہے، آواز ذہن میں آتی ہے۔ یہ وہ فنکار تھے جنہوں نے صرف گیت نہیں گائے بلکہ پنجاب کی مٹی، اس کی ثقافت، اس کے دکھ سکھ اور اس کی روح کو اپنی آواز میں سمو کر دنیا کے سامنے پیش کیا، اور دیکھیں کہ آج بھی ان کی آواز زندہ ہے۔ آج فنکار دی پوڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے اس عظیم لوک گلوکار کی وہ کہانی جس میں جد و جہد بھی ہے، شہرت بھی ہے، محبت بھی ہے، اور ایک ایسا فن بھی جس نے وقت کو شکست دے دی۔ اگر آپ کو فن اور فنکار کی سچی کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک کے ذریعے تو میرے پیج کو فالو کرنا مت بھولیں، اور ہمارے ساتھ آخر تک رہیں تاکہ یہ کہانی مس نہ ہو۔ محمد عالم لوہار کی پیدائش 1928 میں ضلع گجرات کے ایک گاؤں میں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ انٹرنیٹ، اور نہ ہی موسیقی سیکھنے کے بڑے ادارے۔ لوگوں کی تفریح میلوں، عرسوں، لوک داستانوں اور صوفیانہ محفلوں سے وابستہ تھی۔ عالم لوہار ایک محنت کش گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا پیشہ لوہے کا کام تھا، اسی وجہ سے خاندان کے ساتھ لوہار کا لقب وابستہ ہو گیا، جو بعد میں محمد عالم کی مستقل شناخت بن گیا۔ جی ہاں، محمد عالم لوہار۔ گاؤں کی سادہ زندگی نے ان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ بچپن میں جب وہ کسی میلے، عرس یا ثقافتی تقریب میں جاتے تو گھنٹوں لوگ گلوکاروں کو سنتے۔ انہیں خاص طور پر پنجابی داستانیں، صوفیہ کرام کے کلام، وارث شاہ کی ہیر اور میاں محمد بخش کی سیف الملوک بے حد پسند تھی۔ انہوں نے اپنے سے پہلے ان سے پہلے جو تھے گلوکار، ان کو بڑا انہوں نے بھرپور ان سے اکتساب حاصل کیا، اور جو وہ پڑھتے تھے، جیسے وہ صوفیہ کلام کو گاتے تھے، انہوں نے اپنے اندر اتارا۔ یہی محفلیں ان کا پہلا موسیقی کا مدرسہ ثابت ہوئیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ فن سیکھتے ہیں جبکہ کچھ لوگ فن لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ محمد عالم لوہار بھی انہی خوش قسمت لوگوں میں شامل تھے۔ جی ہاں، محمد عالم لوہار انہی خوش قسمت لوگوں میں شامل تھے۔ انہوں نے کبھی کسی استاد سے باقاعدہ موسیقی کی تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے سے پہلے جو جید گلوکار تھے، جو مشہور گلوکار تھے، ان کے فن کو بڑے قریب سے دیکھا۔ قدرت نے انہیں ایسی طاقتور آواز عطا کی تھی جو دور تک سنائی دیتی تھی۔ صرف 13 برس کی عمر میں انہوں نے عوامی محفلوں میں گانا شروع کر دیا۔ جلد ہی ان کی آواز آس پاس کے علاقوں میں پہچانی جانے لگی۔ جی ہاں، آس پاس کے لوگ انہیں جاننے لگے کہ محمد عالم بھی کوئی بندہ ہے جو گاتا ہے۔ اس زمانے میں زیادہ تر گلوکار ہارمونیم، طبلہ یا ڈھولک کے ساتھ گاتے تھے، لیکن عالم لوہار کچھ الگ کرنا چاہتے تھے۔ ان کی سوچ بڑی ڈیفرنٹ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جانا ہے تو انہیں اپنی ایک الگ منفرد شناخت بنانی ہوگی۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسا ساز چنا جس کے بارے میں شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا: چمٹا۔
جو ان کی پہچان بن گیا۔ محمد عالم لوہار اور چمٹا دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہو گئے۔ عام لوگوں کے لیے چمٹا صرف ایک باورچی خانے کا ایک آلہ تھا، لیکن محمد عالم لوہار نے اسے موسیقی کی دنیا میں ایک نئی زندگی دے دی۔ انہوں نے چمٹے میں گھنگرو اور دھاتی چھلے لگائے تاکہ اس کی آواز زیادہ دلکش ہو جائے، پھر اسے اپنے مخصوص انداز میں بجانا شروع کیا۔ جب ان کی بلند گونجدار آواز چمٹے کی جھنکار کے ساتھ ملتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے پنجاب کی پوری دھرتی گانے لگی ہو۔ لوگ صرف ان کے گیت سننے نہیں آتے تھے بلکہ ان کی منفرد پرفارمنس دیکھنے بھی آتے تھے، جیسے وہ گانا گاتے گاتے ایک دم عام آدمی کے ساتھ مخاطب ہو جاتے تھے، یا گانا گاتے گاتے اپنے جوڑی دار کے ساتھ جو ہے نا مخاطب ہو جاتے تھے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب محمد عالم لوہار چمٹا جو ہے نا محمد عالم لوہار کی پہچان بن گیا۔ مقامی میلوں اور ثقافتی پروگراموں میں مسلسل کامیابی کے بعد ان کی شہرت گاؤں سے نکل کر بڑے شہروں تک جا پہنچی، اور تمام بڑے شہروں سے انہیں جو ہے نا خط و کتابت کے ذریعے بلایا جانے لگا، اور لوگ اپنے جو تقریبات تھیں ان کی مصروفیات کو مد نظر رکھ کر کرتے تھے۔ آخر کار انہیں ریڈیو پاکستان لاہور پر گانے کا موقع ملا۔ یہ وہ دور تھا جب ریڈیو پر گانا کسی بھی فنکار کے لیے سب سے بڑی کامیابی سمجھا جاتا تھا۔ جی ہاں، ریڈیو پاکستان لاہور، کیونکہ اس کے ذریعے آواز لاکھوں لوگوں تک پہنچتی تھی۔ یہ ایک ایسا سورس تھا جو عوام میں نزدیک تھا، جو عوام کے دلوں کے نزدیک تھا، اور وہاں سے جو وہ آواز سنتے تھے وہ ان کے ذہنوں میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ ریڈیو پر نشر ہونے والے ان کے لوک گیتوں نے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں گھر گھر مشہور کر دیا۔ پہلے وہ میلوں میں گاتے تھے، جب ریڈیو کے ذریعے ان کے گیت لوگوں تک پہنچے تو وہ مشہور ہو گئے۔ اب محمد عالم لوہار صرف گجرات یا پنجاب کے فنکار نہیں رہے تھے بلکہ پورے پاکستان میں ان کی آواز پہچانی جانے لگی تھی۔ لیکن محمد عالم لوہار کی اصل شہرت ابھی باقی تھی۔ ایک ایسا لوک گیت جو صدیوں سے موجود تھا ان کی آواز میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ جی ناظرین، میں بات کر رہا ہوں جگنی کی، اس کی کہانی کی۔ اس کی کہانی کیا ہے؟ محمد عالم لوہار نے اسے کس طرح دنیا بھر میں پنجاب کی شناخت بنا دیا؟ یعنی کہ جگنی، محمد عالم لوہار اور پنجاب، یہ میدان تھے۔ جگنی پرانی آواز، محمد عالم لوہار کی نئی، اور اس کے سورسز پورے پنجاب سے۔ اور وہ کون سا اعزاز تھا جس نے انہیں پاکستان کے عظیم ترین لوک گلوکاروں کی صف میں کھڑا کیا؟ یہ سب جانیں گے اگلے حصے میں اور فنکار دی پوڈ کاسٹ پر۔ تو کہیں مت جائیے گا، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہم اگلے حصے میں بات کریں گے ان تمام باتوں کی جو بھی میں آپ سے کر رہا ہوں۔